شرک کی تعریف۔ علامہ تفتازانی الہ رحمہ اپنی کتاب شرح عقائد نصفی میں شرک کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں کہ کسی کو شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ اور واجب الوجود سمجھا جائے، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ شرک کی تعریف سے معلوم ہوا کہ دو خداؤں کے ماننے والے جیسے مجوسی آگ پرست مشرک ہیں، اسی طرح کسی کو خدا کے سوا عبادت کے لائق سمجھنے والا بھی مشرک ہوگا، جیسے بت پرست جو بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں۔ شرک کی تین اقسام ہیں: شرک فی العبادہ، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت سمجھا جائے۔ شرک فی الذات سے مراد کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا جیسا کہ مجوسی دو خداؤں کو مانتے تھے۔ شرک فی الصفات سے مراد کسی ذات و شخصیت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی نبی علیہ السلام میں مانی جائیں، یا کسی ولی علیہ رحمہ میں تسلیم کی جائیں، کسی زندہ میں مانی جائیں یا فوت شدہ میں، کسی قریب والے میں تسلیم کی جائیں یا دور والے میں، شرک ہر صورت میں شرک ہی رہے گا، جو ناقابل معافی جرم اور ظلم عظیم ہے۔ شیطان شرک فی الصفات کی حقیقت کو سمجھنے سے روکتا ہے، یہاں امت میں وسوسے پیدا کرتا ہے، لہٰذا قرآن مجید کی آیات سے اس کو سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے ہیں تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں بھاری ہے، تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے، مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ پہلی آیت پر غور کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، پھر دوسری آیت میں سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف الرحیم فرمایا گیا ہے، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ اس میں تطبیق یوں قائم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رؤوف اور رحیم ہے، جبکہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عطا سے رؤوف الرحیم ہیں۔ لہٰذا جہاں ذاتی اور عطائی کا فرق واضح ہو جائے وہاں شرک کا حکم نہیں لگتا۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 65۔ ترجمہ: تم فرماؤ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جبکہ قرآن کریم میں ہی یہ ذکر ہے، سورہ جن آیت نمبر 26-27۔ ترجمہ: غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر صرف اپنے پسندیدہ رسولوں ہی کو آگاہ فرماتا ہے، ہر کسی کو یہ علم نہیں دیتا۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پہلی آیت سے یہ ثابت ہوا، مگر دوسری آیت سے معلوم ہوا علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو بھی عطا کیا، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ اس میں تطبیق یوں قائم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر عالم الغیب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ لہٰذا جہاں ذاتی اور عطائی کا فرق واضح ہو جائے وہاں شرک کا حکم نہیں لگتا۔ مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ سورہ محمد آیت نمبر 11۔ ترجمہ:
یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے، جبکہ قرآن کریم میں ہی ذکر ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4۔ ترجمہ: بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مومنین مددگار ہیں۔ پہلی آیت پر غور کریں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پھر دوسری آیت میں جبریل اور اولیاء اللہ کو مددگار فرمایا گیا ہے، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ اس میں تطبیق یوں قائم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مددگار ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اور اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی عطا سے مددگار ہیں۔ جو ذات باری تعالیٰ عطا فرما رہی ہے اس میں اور جس کو عطا کیا جا رہا ہے، ان حضرات قدسیہ میں برابری کا تصور محال ہے۔ جب برابری ہی نہیں تو شرک کہاں رہا؟ خوب یاد رکھیں کہ جہاں بِإِذْنِ اللہ اور عطائی کا فرق آ جائے وہاں شرک کا تصور محال اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔